السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 129 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 111، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے اسی باب سے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ آئیے مزید کچھ باتیں آگے سنتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو بکر پوچھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، وقت قریب آ گیا ہے اور بہت ہی قریب آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جو کچھ اللہ کے یہاں ہے آپ کو مبارک ہو، کاش ہم اپنے ٹھکانے کو جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف، سدرۃ المنتہا کی طرف، پھر جنت الماوا کی طرف، پھر فردوس اعلیٰ کی طرف، شراب طہور سے بھرے ہوئے پیالے اور رفیق اعلیٰ کی جانب مبارک زندگی اور حفظ الہی کی امان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کے غسل کے لیے انتظام کس کا ہوگا؟ فرمایا، میرے قریبی، پھر ان کے قریبی۔ انہوں نے عرض کی، ہم آپ کو کن کپڑوں کا کفن دیں؟ آپ نے فرمایا، میرے ان کپڑوں، یمنی چادر اور سفید مصری چادر میں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ہم آپ پر نماز کیسے پڑھیں؟ چنانچہ ہم رو پڑے اور وہ بھی رو پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو، اللہ تعالی تمہیں بخشے اور تمہارے نبی سے تمہیں بہتر جزا دے۔ جب تم مجھے غسل دے لو، کفن پہنا لو، تو مجھے میرے اسی گھر میں میری چارپائی پر میری قبر کے کنارے رکھ دینا۔ پھر تم کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ کر باہر نکل جانا۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل مجھ پر رحمت بھیجے گا، وہ جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور پھر اس کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں کو مجھ پر درود کی اجازت دی جائے گی، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئیں گے اور وہ مجھ پر درود پڑھیں گے۔ پھر میکائیل، پھر اسرائیل، اور پھر ایک کثیر جماعت کے ساتھ عزرائیل علیہ السلام درود پڑھیں گے۔ پھر تمام فرشتے آئیں گے، اور اس کے بعد تم گروہ در گروہ مجھ پر داخل ہونا اور گروہوں کی صورت میں مجھ پر صلاۃ پڑھنا اور خوب سلام بھیجنا، اور مجھے گھر بھر آوازیں بلند کر کے چیخ و پکار سے تکلیف نہ دینا۔ اور چاہیے کہ تم میں سے امام سب سے پہلے آئے، اور میرے قریبی گھر والے، پھر ان کے قریب والے، پھر عورتوں کی جماعتیں، اور پھر بچوں کی جماعتیں آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، آپ کو قبر انور میں کون اتارے گا؟ فرمایا،
میرے انتہائی قریبی گھر والوں کی جماعت، پھر ان کے قریبی فرشتوں کی کثیر تعداد کے ساتھ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو مگر وہ تمہیں دیکھتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ اور میرے بعد آنے والوں تک پہنچا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، لوگوں نے دن کے ابتدائی حصے میں آپ کی طبیعت کو ہلکا پایا، چنانچہ وہ خوشی خوشی اپنے گھروں کے کاموں کی طرف لوٹ گئے اور آپ کو عورتوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیا۔ ہم اسی طرح خوشی اور مسرت میں تھے کہ اتنی خوشی ہمیں پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب عورتیں باہر چلی جاؤ، کیونکہ یہ فرشتہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ چنانچہ گھر سے میرے سوا سب عورتیں باہر چلی گئیں اور آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ آپ بیٹھ گئے اور میں گھر کے ایک کونے میں ہو گئی۔ اس فرشتے نے طویل سرگوشی کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اسی طرح سر مبارک میری گود میں رکھ دیا اور عورتوں سے فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے یہ آہٹ جبرائیل کی نہیں لگی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ، یہ ملک الموت تھا جو میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس نہ آؤں۔ اگر آپ اجازت دیں تو اندر آؤں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر روح مقدس کو قبض نہ کروں۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ میں نے کہا، ابھی ٹھہرو یہاں تک کہ جبرائیل آ جائیں، یہ جبرائیل کے آنے کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم پر ایسا امر وارد ہوا جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی رائے تھی۔ ہم سب خوف زدہ ہو کر خاموش تھے، گویا اہل بیت میں سے کوئی ایک بھی اس عظیم امر کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی ہیبت نے ہمارے جسموں کو خون سے بھر دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، میں نے ان کی آہٹ کو پہچان لیا۔ گھر والے باہر نکل گئے، جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے متعلق آپ سے زیادہ جانتا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی عزت و وقار میں اضافہ فرمائے اور مخلوق پر آپ کی عزت و وقار پائے تکمیل کو پہنچ جائے اور آپ کی امت میں مثال ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رنج و درد پاتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کو خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کو ان انعامات میں پہنچائے جو اس نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ملک الموت نے مجھ سے اجازت چاہی اور مجھے بات بتلا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کس چیز کا ارادہ فرماتا ہے؟ بخدا ملک الموت نے ہرگز کسی سے کبھی بھی اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی وہ آئندہ کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ بخبر ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و شرف پورا فرمانے والا ہے اور وہ آپ کا مشتاق ہے۔ آپ نے فرمایا، تب تو میں اس وقت تک چین نہیں پاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ کے حضور نہ پہنچ جاؤں۔ آپ نے عورتوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ وہ آپ پر گر گئیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی فرمائی۔ جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھیں نمناک تھیں، وہ شدت غم سے کلام نہ کر سکتی تھیں۔ پھر فرمایا اپنا سر میرے قریب کرو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر آپ سے لپٹ گئیں۔ آپ نے ان سے سرگوشی فرمائی اور جب انہوں نے سر اٹھایا تو اب ہنس رہی تھی اور بات کرنے کی تاب نہ تھی۔ ہم نے جب یہ عجیب بات دیکھی تو ہم نے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی کہ میں آج وصال کرنے والا ہوں تو میں رو دی۔ پھر جب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی ہے کہ وہ تمہیں میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملائے گا اور تمہیں میرے ساتھ رکھے گا، تو میں ہنس پڑی۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دونوں بیٹوں کو بلایا اور انہیں پیار کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں پھر ملک الموت آئے اور انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ ملک الموت نے عرض کی کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اب اپنے رب کے پاس لے چلو۔ ملک الموت نے عرض کی آج آپ کی اجازت سے ایسا ہی ہوگا اور آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ میں نے آپ کے سوا کسی اور کے پاس بار بار آمد و رفت نہیں کی اور نہ آپ کے سوا مجھے کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت لینے کا حکم ملا ہے، لیکن آپ کی ساعت آپ کے سامنے ہے اور وہ نکل گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔